ٹھیک ہے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 112 پر اسلامیات کی بک میں ہمارا ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں طہارت اور جسمانی صفائی۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے آج کی کلاس میں یہ کمپلیٹ کر لیں۔ طہارت اور جسمانی صفائی، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام ہے، جو دین اسلام، اگر آپ سے کوئی یہ بات پوچھے کہ یہ دین اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، تو اب آپ بہت سی باتیں بولیں گے۔ وہ چاہتا ہے نماز پڑھو، وہ چاہتا ہے زکوٰۃ دو، وہ چاہتا ہے خیرات دو، وہ چاہتا ہے والدین کا احترام کرو۔ صحیح ہے، ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ دین اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ایک جملے میں اگر آپ بولنا چاہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، تو وہ یہ ہے کہ دین اسلام آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ بس جنت کے دروازے پہ لکھا ہے یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ خدا نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس پریکٹس کے لیے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ پاکیزہ ہیں۔ اگر آپ پاکیزہ ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، آپ پاکیزہ نہیں ہیں تو آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، پاکیزگی دو جگہوں پر دو طرح سے بیان ہوتی ہے۔ ایک آپ کی ظاہری پاکیزگی جو نظر آتی ہے، اور ایک آپ کی باطنی پاکیزگی یعنی اندر کی پاکیزگی۔ ظاہری پاکیزگی میں لباس ہے، چہرہ ہے، وضو ہے، غسل ہے، سب کیا ہیں؟ ظاہری پاکی ہے۔ بالوں کا تراشنا، ناخن کو کاٹنا، نہانا، کپڑوں پہ دھبا لگ جائے تو اس کو دھونا، کسی پرندے نے بیٹ کر دی ہے تو پاکی ناپاکی۔ صحیح ہے، کتے نے آپ کو باہر گھوم رہا تھا، کتا گندگی میں بیٹھا ہوا تھا، آ کے آپ کے کپڑوں سے لپٹ گیا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری باتیں۔ باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ آپ کے اندر کی پاکی، خیالات آپ کے پاکیزہ ہیں، تکبر آپ میں نہیں ہے، فخر آپ میں نہیں ہے، بغض آپ میں نہیں ہے، نفرت، بغض، تکبر، غصہ، غیبت، غلو کا مطلب بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا۔ صحیح ہے، اور دل آزاری، دل دکھانا۔ صحیح ہے، غمگین رہتے ہیں آپ، بس خواہ شکر ادا نہیں کرنا، ناشکری کرتے رہنا، یہ سب اندرونی ناپاکیاں ہیں۔ صحیح ہے، تو آپ کو دین آپ کا کیا چاہتا ہے؟ پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ دونوں لحاظ سے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اس کے جتنے احکامات ہیں آپ کبھی غور سے مطالعہ کیجئے، اس کو جانچیے تو آپ حیران ہوں گے۔ ہر حکم، ہر کام میں یہ دو ہی پاکیزگیوں، اس کام کا نتیجہ دو پاکیزگیاں ہیں۔ نماز عبادت ہے، کبھی غور سے آپ اس کو دیکھیں گے تو دو طرح کی پاکیزگیاں دیتا ہے۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ وضو کرواتے ہیں۔ غسل نہیں ہے تو نماز غسل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کو غسل کریں آپ۔ یہ تو آپ کی ظاہری پاکیزگی ہو گئی۔ جب آپ مسجد میں جائیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے جائیں، ایسی ہے نا، ظاہری پاکیزہ بنا رہے ہیں اللہ، اس عمل کے ذریعے ظاہری پاکیزہ بنا رہے ہیں۔ باطنی پاکیزگی، وہاں جاتے کے ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں ساری دنیا سے منہ موڑ کے سامنے اللہ کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، بول کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ آپ بڑے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں۔ تکبر ختم ہو رہا ہے۔ آدمی کی زندگی کے اندر دو چیزیں ہی ہوتی ہیں جو اس کو شیطان کے راستے پہ ڈالتی ہیں، ایک تکبر، دوسرا جنسیت۔ جب بھی شیطان آپ کو اپنے راستے پہ بلائے گا، ان دو راستوں سے بلائے گا۔ تکبر، جو تکبر پیدا کرے گا، نمبر 2 جنسیت، یعنی آپ کے اندر جو سیکس کا جو مادہ ہے، بس وہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنی طرف بلائے گا۔ یہ دو راستے ہوتے ہیں شیطان کے، بس۔
باقی ایک بار آدمی اس راستے پہ آ جائے، شیطان کے بلانے پہ آ جائے، تو پھر اس کے بعد اور دوسرے تیر بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر وہ ان میں بھی ڈالتا ہے آپ کو. لیکن اس کے پاس بنیادی طور پر بڑے سے بڑے متقی آدمی کے لیے یہ دو چیزیں ہیں. وہ تکبر کروائے گا آپ سے. تکبر کا مطلب آپ یہ سوچو کہ میں بڑا ہوں، سب ایسے ہی ہیں، میں اچھا ہوں، سب برے ہیں، میں اہم ہوں، سب غیر اہم ہیں، میں عقل مند ہوں، سب بے وقوف ہیں. صحیح ہے؟ میں عقل مند ہوں یہاں تک صحیح ہے، تکبر نہیں ہے. تکبر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب بے وقوف ہیں. میں اچھا ہوں، صحیح، اجازت ہے اس کی، آپ سوچیں کہ آپ اچھے ہیں، لیکن میں اچھا ہوں لیکن میرے مقابلے میں سب برے ہیں، یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو راستوں سے شیطان آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے. اور پھر آپ وہ پاکیزہ زندگی جو جنت کا تقاضا کرتی ہے اس کو چھوڑ کر آپ اس ناپاکی کی طرف چلے جاتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ناپاکی ہو یا خواہ وہ باطنی ناپاکی، آپ کے اندر کی ناپاکی ہو. صحیح ہے؟ تو پاکیزگی ہمارا مقصد ہے، ہماری زندگی کا جو ایم ہے وہ کیا ہے؟ پاکیزگی، کہ ہم پاکیزگی کو اختیار کریں گے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا ہے صفائی نصف ایمان ہے. جو صفائی ہے وہ آدھا ایمان ہے. صفائی ستھرائی رکھتے ہو تو آدھے تو مومن تم ہو گئے. ویسے ہی افسوس کہ مسلمان ہی اب پاکیزگی کو چھوڑ دیا اس نے. صحیح ہے؟ مطلب یہ بات اس کے دماغ سے نکل گئی کہ مجھے پاکیزہ رہنا ہے، اور دونوں انداز سے پاکیزہ رہنا ہے. یعنی مجھے ظاہری طور پر بھی پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور مجھے اپنے اندر جو میرا اخلاقی وجود ہے، جو میں ہوں، ایک تو میرا باڈی ہے اور ایک میں ہوں. میرا جو باڈی ہے یہ میرا ظاہر ہے، اور جو میں اندر ہوں یہ میرا اخلاقی وجود ہے. میرا ظاہر تو یہیں رہ جائے گا، لیکن میرا جو اخلاقی وجود ہے اندر جو میں ہوں وہ خدا کے سامنے پیش ہوگا. صحیح ہے؟ سوالات جوابات ہوں گے، اور اسی کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ وہ پاکیزہ تھا یا نہیں تھا. اگر وہ پاکیزہ تھا، بغض نہیں رکھا اس نے، نفرت نہیں کی اس نے، جو ہے وہ تکبر نہیں کیا اس نے، غیبت نہیں کی اس نے، غلو نہیں کیا اس نے، جو ہے وہ غصے کا اظہار نہیں کیا بار بار، رحم دلی کی، شفقت کی، ایثار کیا، قربانی کی، رواداری رکھی، محبت کی، نفرت کے مقابلے میں محبت، غصے کے مقابلے میں شفقت، پیار. تو جہاں برائیاں ہیں اخلاقی، وہاں ان برائیوں کے سامنے کیا ہے؟ اچھائیاں بھی ہیں. ناشکری، یعنی آپ کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی آپ غمگین ہیں. پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولا یہ نہیں ہے. وہ بھائی جو ہیں، بولا وہ تو سب کے پاس ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے. اس پہ غمگین ہے، اتنے غمگین ہیں کہ خود کے اوپر غم طاری کیا ہوا ہے، رو رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اخلاقی ناپاکیاں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں، لگا لی ہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دونوں طرح سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. اندرونی پاکیزگی کو بھی اختیار کریں. اس کی پریکٹس یہ 60 سالہ زندگی میں آپ کر رہے ہیں. 60 سالہ زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو مرنے کے بعد بھی آپ کی جب اخلاق وجود جو اٹھے گا خدا کے سامنے، اگر وہ پاکیزہ ہوگا تو جنت کا حقدار ہوگا، اور اگر وہ ناپاک ہوگا، ناپاک کا مطلب کپڑے پاک، کپڑے وپڑے کا مسئلہ تو یہیں رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کپڑے پاک نہیں رکھیں، نہیں. اصل میں آپ کو دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو یہ جو ظاہری وجود کی پاکی ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے اخلاقی وجود پر. جو آدمی ظاہری وجود کو پاک صاف رکھتا ہے وہی اخلاقی وجود کو بھی پاک صاف رکھتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اسی سے متعلق آپ کا یہ سبق ہے، اور اس سبق میں زیادہ تر جو بات کی گئی ہے وہ ظاہری پاکیزگی پر بات کی گئی ہے. طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پاکیزہ ہوں، جسمانی طور پر پاکیزہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اخلاقی پاکیزگی کا اس کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں، آپ غور سے سنیے.
اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے، یعنی اب آپ کی کتاب میں ایک قرآن کی آیت سے اپنی بات کی دلیل دی گئی ہے اور ایک حدیث سے۔ قرآن کی آیت سورہ مدثر کی آیت لی ہے، آیت نمبر 4 اور 5، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ سورہ مدثر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کے آگے کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا تھا، بات چل رہی تھی، کیا موضوع تھا، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آیت کر کے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ پتہ چلا نا سورہ مدثر کی آیت نمبر 4، تو اب آپ جائیے قرآن میں سورہ مدثر کھولیے اور اس پوری صورت کو پڑھیے۔ جب آپ پوری صورت پڑھیں گے تو آپ کو اس آیت کا مفہوم صحیح انداز سے واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کیا اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے، یہ قرآن سے دلیل دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی طہارت اور پاکیزگی دراصل آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یعنی جسمانی طور پر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا یہ آپ کا ایمان ہے۔ اسی طرح بولا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ آگے لکھتے ہیں، طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے، اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کے شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوتی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 وضو اور نمبر 2 غسل۔ تو نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے بشرطیہ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، یہ 4 فرائض قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا ہے کہ یہ 4 کام کریں گے نماز پڑھنے سے پہلے۔ پہلا کام کیا ہے؟ چہرہ دھوئیں گے آپ اپنا۔ نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا تو سر پہ ہاتھ پھیرنا پانی لے کے۔ اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ٹھیک ہے، تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ وضو کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے پانی ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کا نعم البدل بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ ہے تیمم۔ تو کسی بھی کتاب میں آپ کو تیمم کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے یا آپ بہت شدید بیمار ہیں، نہا نہیں سکتے یا وضو نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرا آپشن بھی دیا ہے، وہ ہے تیمم۔ تیمم کرنے سے آپ ایک نماز کے لیے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ صرف اگر آپ کو دوسری نماز بھی پڑھنی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ تیمم کرنا پڑے گا، اس طرح سے۔ تو کوئی اچھی کتاب آپ کو مل جائے جس میں طہارت کے اصول لکھے ہوں، اسے آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد وضو کرنے کا طریقہ۔ اچھا، اس کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ تو یعنی یہ جو 4 باتیں یہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ احسن طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایسے کریں آپ۔ لیکن اگر آپ پانی کی کمی کی وجہ سے یا آپ کہیں بھیڑ کے اندر وضو کر رہے ہیں یا آپ جو ہے وہ کہیں راستے میں وضو کر رہے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف سنتوں کا موقع اگر نہ ہو تو صرف فرائض آپ کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ گھر میں وضو کر رہے ہیں، آپ مسجد میں وضو کر رہے ہیں، تو پھر آپ بہت سلیقے سے وضو کریں، 4 فرائض کو بھی پورا کریں اور جتنی سنتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پاکیزگی کا معیار آپ کا اعلیٰ ہو رہا ہے۔ 4 فرائض تو ہیں جو بارڈر لائن ہے، اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ بارڈر لائن کو کراس کر کے اس کو اور عمدہ کرنا چاہتے ہیں
جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ روٹی کھا لیں گے تو بھوک تو مر جائے گی، لیکن اور اعلیٰ کیا ہے کہ روٹی کے اوپر گھی لگا لیں، اور اعلیٰ بات کیا ہے کہ سلاد بھی لے آؤ، پھر سلاد پہ لیمو بھی نچوڑ لو، یہ اعلیٰ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو سنتیں ہیں، محتسب ہیں اور مستحب ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ اچھی چیزیں مزید۔ تو وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔ پوری بات کیا ہے؟ نمبر 1، اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ یہ سب کیا ہے؟ پورا ایک طریقہ بتا دیا آپ کو کیسے آپ کو دھونا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کے بعد غسل، غسل کا مطلب پاکی، نہانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کو یہاں تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا۔ نہانے کے لیے باضابطہ جو ہے یہ بات کہ نہانے میں یہ کریں یہ کریں یہ کریں، جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک غسل نہیں ہوگا، یہ بات قرآن میں بیان نہیں ہوئی، صحیح ہے۔ اکثر لوگ ہمارے ہاں بہت سارے علماء کرام بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو غسل کے بارے میں کہتے ہیں غسل میں 3 فرض ہیں، جو یہ فرض پورے کرے گا صرف اسی کا غسل ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کا غسل۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرض کہنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی نا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہمیں کہ اللہ نے یہ بتایا آپ کو، تو پھر وہ فرض قرار دیا جائے گا۔ جو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو اور جو نہ اللہ نے کہیں بیان کیا ہو، اس کو فرض قرار دینا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ جو بات خدا نے حرام قرار نہیں دی اور فرض قرار نہیں دی، آپ اسے فرض قرار دے دو، یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ناک میں پانی ڈالیں، اتنا پانی ڈالیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، پھر غرارہ کرنا، پانی کو لے کے غرارہ کریں، پھر اس طرح سے پانی بہائیں کہ جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ یہ 3 فرض ہیں، اگر یہ فرض پورے نہیں کریں گے تو غسل نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف بنائی ہوئی چیز ہے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ غسل بہتر طریقے سے ایسے کرو، کیسے کرو؟ مطلب پہلے وضو کر لو، صحیح ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ناک صاف کر لو اچھے طریقے سے، غرارہ کر لو، کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کے گھما لو، پانی ایسے بہاؤ کہ پورے بدن کو گیلا کرو، سارے مسام، سارے بال، یہ سب آپ بولیں۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں غسل کرنا، ایسے کرو بیٹے غسل، گھر میں اپنے بچوں کو، بچیوں کو بتاتے ہیں کہ ویسے غسل کریں، ویسے بتائیں آپ، لیکن یہ کہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے، یہ خطرناک بات ہے، خدا نے نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو غسل جو ہے وہ ہمارے یہاں جو رائج غسل ہے وہ یہی ہے، آپ جائیے نہائیے، اپنے بدن سے میل کو صاف کرنے کے لیے صابن کا استعمال کیجئے، شیمپو کا استعمال کیجئے، ٹھیک ہے۔ 1 بار پانی ڈالیے، 2 بار ڈالیے، 3 بار صابن لگائیے، جیسے بھی آپ کو دل چاہ رہا ہے نہائیے، لیکن نہانے کا مطلب نہانا ہے۔ آپ گئے اور صرف ڈبکی لگائی اور نکل کے آ گئے، بولے میں نہا لیا، رانگ، ایسا نہیں ہے۔ ڈبکی لگا کے نکل کے آنا نہانا نہیں ہے۔ نہانے کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی صابن لگائیں، میل صاف کریں، بال سارے گندے ہو گئے، اس میں مٹی گئی ہوئی، اس کو صاف کریں، اس طرح کی چیزوں کو آپ نہانا کہتے ہیں بنیادی طور پر۔ تو آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔
علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے بھی نہانے کو اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع میں نہانا بہتر اور مسنون ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو آپ کے اپنے اساتذہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں جہاں نہانا اچھا ہے۔ مطلب باہر سے آئیں آپ سفر کر کے، ایسی ہوتا ہے باہر سے آپ سفر کر کے آئیں لمبا سفر کر کے، تو آتے کے ساتھ ہی آپ کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ قبرستان گئے مردے کو دفنانے کے لیے، وہاں دھول مٹی لگ گئی ہے، اب واپس آئیں گے تو لوگ عام طور پر اگر میسر ہے پانی تو نہا لیں۔ تو نہانا کو کوئی وہ نہیں ہے مطلب آرٹ، آدمی کا جب ذہن دل دماغ اس کو بولے کہ بھئی مجھے نہا لینا چاہیے وہ نہا لے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یا تعلیم اسلام جیسی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں جن میں غسل واجب ہے، اور اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گناہ گار رہے گا، اس کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ یہ بات سب بچے بالغ بچے جانتے ہیں، بچیاں، کہ غسل کب واجب ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ غسل واجب ہو گیا ہے، مجھ پر غسل ہے، میں ناپاک ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہائیے۔ یہ غسل واجب ہو گیا اور آپ نہا نہیں رہے، 2 3 دن تک ایسے ہی رہ رہے ہیں، یہ سخت گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کے واجب ہونے کے فوراً بعد آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، ناپاکی کی حالت سے پاکی کی حالت میں فوراً واپس آ جائیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں تو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی زیادہ دن تک ناپاک رہ سکے۔ اس کو اگر فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، تو یہ نمازیں وہ پڑھے گا ہی نہیں، تو پاک کیسے رہے گا؟ تو پاک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد غسل کا طریقہ یہ آپ سب کو پتہ ہے کیسے کرتے ہیں غسل، ٹھیک ہے۔ مردوں کو نہانے کے لیے جو غسل خانے میں عام طور پر گاؤں دیہات کے اندر کھلے غسل خانے ہوتے ہیں جن کی چھت نہیں ہوتی، تو ان غسل خانوں میں آپ کپڑے پہن کر نہائیں گے، مطلب تولیہ لپیٹ کر نہائیں گے، کوئی لنگی باندھ کے نہائیں گے، کوئی پاجامہ پہن کے نہائیں گے، ٹھیک ہے۔ کھلی چھت کے نیچے برہنہ ہو کر نہانا یہ مناسب نہیں ہے، مطلب اس کا حکم نہیں ہے، کہیں خدا نے نہیں بولا کہ ایسا نہیں نہاؤ، نہیں، ایک مطلب احترام کی بات ہے کہ کھلی فضا میں برہنہ ہو کر پھرنا نہانا یہ مناسب بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے نہاتے وقت گنگنانا، گانے گانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ سبھی گاتے ہیں اس میں ایک احتمال ہے، لوگ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ کے ہاں کرامن کاتبین ہوتے ہیں آپ کے کاندھوں پر جو آپ کے اعمال لکھتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ بھی دراصل آپ سے حیا کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ ان میں شرم و حیا بہت ہے، فرشتوں میں شرم و حیا عروج پر ہوتی ہے، وہ آپ سے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو نارملی لوگ کہتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن نارملی لوگ کہتے ہیں جب آپ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں آپ کا، لیکن جب اندر جا کے آپ گانا گانا شروع کرتے ہیں تو مجبوراً ان کو اندر جا کے آپ کی ساری کیفیات لکھنی پڑتی ہیں کہ گانا گا رہا تھا، یہ ایسا کر رہا تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کا لحاظ رکھیں کہ آپ نہاتے وقت گنگنائیں نہیں، گانے نہیں گائیں، تیز آواز میں بات نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب غسل خانے میں جانے سے پہلے ساری چیزیں لے کے جائیں، تولیہ، ہمارے عام طور پر یہ بہت ہوتا ہے، مطلب ہم جلدی میں گھس گئے اور بعد میں اندر سے چیخ رہے ہیں کپڑے تولیہ مگا ٹھیک ہے۔ تو ایسے اپڑ دپڑ میں نہانا ٹھیک نہیں ہے، ریلیکس ہو کے پلان کر کے ٹائم نکال کے آپ نہانے کا انتظام کیجیے۔ آگے پیج نمبر 114 پر آ گیا میں۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی چیزیں ہیں۔
ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ ایک بری عادت بچوں میں ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر منع نہیں کیا جائے، آپ بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر نظر رکھیں، منع نہیں کی جائے تو پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے ان میں۔ وہ یہ کہ وہ پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے، پیشاب کر کے پانی کا استعمال نہیں کرتے، ایسے اڑ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے، پھر یہ عادت پختہ ہو کے بڑے بچوں میں بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں دراصل پاکیزگی تو ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیشہ پیشاب کے بعد پانی کا استعمال ضرور کریں۔ اسی طریقے سے گاؤں دیہات کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو رفع حاجت کے لیے جب لوگ جاتے ہیں، ان کے ہاں باتھ روم نہیں ہوتے گھروں میں، تو ان کو جانا ہوتا ہے کھیتوں میں، ان کو جانا ہوتا ہے میدانوں میں، پہاڑوں کے پیچھے، اس طرح سے۔ تو وہاں پہ بھی رفع حاجت میں وہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں بعض لوگ پانی استعمال نہیں کرتے ہیں، اور یہ مسنون طریقہ بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ رفع حاجت کے لیے باہر گئے ہیں تو پھر آپ پانی کے استعمال کے بجائے مٹی کا ڈیلا ہے، کوئی ٹیشو پیپر ہے، کوئی اور دیگر چیز ہے، اس سے آپ رفع حاجت کر سکتے ہیں۔ لیکن اب آپ کے لیے ضروری ہے، اندر آپ کو احساس ہے کہ جب میں واپس آؤں گھر میں تو پھر میں پانی کا استعمال بھی کر لوں، تو اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ گاؤں دیہات کے اندر جاتے ہیں تو گاؤں دیہات کے اندر ہمارے شہری جو لوگ ہیں ان کو ایک بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جس گاؤں میں آپ گئے ہیں، اگر اس گاؤں میں یہ رواج ہے کہ وہاں پر رفع حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، تو آپ کو ان کے اس رواج کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ راستے میں بیٹھ جائیں دیکھنے کے لیے، جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے جائیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کو ایسے علاقوں میں جا کے پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی یہاں خواتین کے کیا اوقات ہیں اور مردوں کے کیا اوقات، الگ الگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اس ٹائم میں جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جائیں گی اور مرد جو ہے وہ اس ٹائم میں رفع حاجت کے لیے جائیں گے، وہ پوچھنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو راستہ ہے اس کا خیال کرنا ضروری ہے کہ راستے میں آپ رفع حاجت نہ کر دیں جس سے نقصان ہوگا۔ یہ سب باتیں شہری تمدن میں بے معنی ہیں، یعنی شہروں کے اندر جب ہم یہ بات کریں گے تو آپ مسکرائیں گے، ہنسیں گے، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ دیہات کے تمدن میں جاتے ہیں تو یہ وہاں ان کی زندگی کا حصہ ہے، پارٹ آف دا لائف ہے، اور وہ اس کے عادی ہیں۔ صحیح ہے، ان کے ہاں اس میں کوئی شرم اور کوئی حیا اور کوئی اس طرح کی چیزیں بیچ میں نہیں آتی ہیں۔ تو شہری علاقوں میں سے جب بھی لوگ دیہات میں جائیں تو اس کی پاسداری کریں، اور وہاں جا کے یہ نہیں بولیں نہیں ہمیں تو باتھ روم چاہیے لازمی، نہیں، آپ بھی اس روایت کا حصہ بنیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہیں ہو کہ آپ کوئی بہت توپ چیز ہیں اور یہ سارے جو ہے نا کوئی نچلا طبقہ ہے۔ یہ جا کے وہاں پر اس طرح کے ڈیمانڈز کرنا اپنے رشتہ داروں میں کہ نہیں بھئی ہمیں تو آپ جب تک باتھ روم نہیں ہوگا ہم تو کہاں ہے باتھ روم، بھلا وہ 3 کلومیٹر، چلو موٹر سائیکل نکالو 3 کلومیٹر جا رہے ہیں، رانگ، بلکہ جو آپ کے وہاں کی روایت ہے اسی روایت کو اپناتے ہوئے آپ کو اس طرح سے پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا ختم۔ ٹائم ہمارے پاس آدھا گھنٹہ اور باقی ہے، ہم اگلا ٹاپک بھی پڑھ لیتے ہیں آج۔ ٹھیک ہے۔